نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین اکرام، آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پڑھی گئی۔ آج کا موضوع ہے رمضان شریف کی فضیلتیں اور رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے ہمیں روکتے ہیں اور رمضان شریف میں کون کون سی چیزوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت کعب ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا۔ پہلے درجے سے مراد ممبر کی پہلی سیڑھی، 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے اور ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات نہیں سنی تھی جو پہلے کبھی آپ نے اس طرح کی بات ارشاد کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس وقت، یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، اس وقت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے، کنہوں نے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، یعنی ان کا جبرائیل امین بہت بڑے فرشتے ہیں، اگر وہ ان کے کتنے بہت سارے پر ہیں، ان کے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے 2 پر ایسے ہیں کہ اگر وہ کھول لیں تو مشرق اور مغرب ڈھانپ لیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، اور اللہ کے بہت مقرب ہیں وہ فرشتے کی بد دعا بہت زیادہ تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہہ دینا، تو جس قدر یہ بد دعا سخت بنا دیتے وہ آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے محترم بھائی دوستو ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کا کہا، یعنی کہ آپ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1 میرے محترم بھائی دوستو، نمبر 1 چیز تو یہ ہے کہ وہ شخص کے جس پر رمضان مبارک گزر جائے، یعنی مکمل ہو جائے،
اور اس کی بخشش نہ ہو. یعنی رمضان المبارک اتنا عظیم برکتوں والا زمانہ، اس میں غفلت اور گناہوں میں گزر جائے تو رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بارش کی طرح برستی ہے. پھر جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے گا، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے. یعنی اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہے، یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے میرے بھائیو. ٹھیک ہے جی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جو ہے ہمیں تعلیم دی ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیو دوستو، دوسری بات یعنی کہ دوسری جو بد دعا تھی اس کے بارے میں ہم گفتگو کر لیتے ہیں. یعنی جس شخص کے لیے بد دعا کی گئی ہے وہ ہے یعنی کہ وہ بندہ ہے کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور جبرائیل امین کی بھی ہے. تو ہمیں میرے محترم بھائی دوستو درود پاک، اللہ کے نبی کا نام آئے تو فوراً درود پاک، کون سا درود پاک؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں، دیکھو درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے. درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. اور تیسرے شخص کے بارے میں جو ہم بات چل رہی تھی کہ وہ جس کے لیے بد دعا ہی ہے، وہ ہے کہ جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے. والدین کے حقوق کی بھی بہت ساری میرے بھائیو حدیثیں آئی ہیں. اسی طرح ان کی بے ادبی نہ کی جائے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ حالانکہ ایک جگہ میں آتا ہے کہ وہ مشرک بھی ہو جائیں، وہ مشرک کافر بھی ہونا، ان کی بھی عزت کرنی ہے. ہاں البتہ اگر وہ آپ کو دین اسلام سے ہٹائیں تو ان کی بات نہیں ماننی. اور اسی طرح اپنے والدین کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، ان کا نام لے کر نہیں پکارا جائے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور نیکی کے کاموں میں، برائی سے کاموں بچنے میں نرمی کرے. اگر وہ قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی سازمت میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے. غرض ہر چیز کے اندر ان کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ کا ہے. تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے. تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں بد دعاؤں سے ہمیں بچائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.